نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام الدین الخالص کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہے. پروگرام کے آغاز سے پہلے خوشخبری یہ ہے کہ بارہا اسرار پر ہم نے اپنا انٹرنیشنل اکاؤنٹ اور نیشنل اکاؤنٹ اپنی ویب سائٹ پہ رکھ دیا ہے. وہ حضرات جو عطیات بھجوانا چاہے بیرون ملک سے، وہ یورو کی شکل میں ہمیں بھجوائیں گے، اور جو یہاں ہے وہ پاکستانی کرنسی کی شکل میں ہم تک پہنچ جائیں گی انشاءاللہ العزیز. وہ سارے کے سارے کوڈ ہماری ویب سائٹ پہ رکھ دیے گئے ہیں. آپ وہاں سے یہ کوڈ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے عطیات مرکز الدین الخالص کی خدمت کے لیے بھجوا سکتے ہیں، جو کہ مولانا محمد اسحاق صاحب کی مختلف تصانیف کو اشاعت میں انشاءاللہ العزیز بہت معاون ثابت ہوں گے. مولانا صاحب، ہمارے ایک دوست حسن محفوظ صاحب سعودی عرب سے عرض کرتے ہیں کہ سورہ لقمان کی ایک آیت ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان ستونوں پر ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. کیا یہ تفسیر درست ہے یا نہیں؟ قرآن مجید کی آیت کی یہ تحریر کہ ستون تو ہے جن پر آسمان قائم ہے مگر وہ ستون ہمیں نظر نہیں آتے. کئی لوگوں نے اس کو بھی اختیار کیا، مگر یہ کوئی صحیح بات نہیں. جو صحیح ترجمہ ہے نا وہ یہ بغیر عمد ترون، آسمانوں کو تم دیکھتے ہو کہ بغیر ستونوں کو ہم نے بنایا. تم دیکھتے ہو، یہ نہیں کہ ستون ہیں جن کو نہیں دیکھتے، تم دیکھتے ہو. نظر دورا کے دیکھو، ستون ہے نیچے. ستونوں کی نفی ہے کہ ہم نے بغیر ستونوں کو آسمان کو بنایا ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو. آنکھوں سے نظر آ رہا کہ کوئی ستون نہیں جن پر کھڑے. یہ ترجمہ ہے نا کہ ستونوں پر قائم کیا وہ ستون جو تمہیں نظر نہیں آیا، یہ نہیں تھی. بغیر ستونوں کے بنایا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو کوئی نہیں ستون ہے. یہ ترجمہ کرنا جی کہ بغیر ستونوں کے بنایا ہے جی جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، مشاہدے میں ہے کہ کوئی ستون نہیں. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب، میں نے اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں 4 دفعہ طلاق دے دی. آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ ایک طلاق ہوئی اور صلح کر لو. میں نے وہ صلح کر لی. کچھ عرصہ کے بعد اب پھر میں نے وہ 4-5 دفعہ اپنی بیوی کو طلاق 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 کہہ دیا ہے. اب ایسی صورت میں کیا میں پھر دوبارہ رجوع کر سکتا ہوں یا نہیں؟ میں بھائی بتا دوں گا کہ اب بھی موقع آپ کر سکتے ہیں، دوسرا چانس ہے، مگر کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کی جب عادت ہوگی کہہ دیتے ہیں 2-4 دن بعد پھر آپ کہہ دیں گے، پھر میں کیا کروں گا؟ پھر تو آپ کے ہاتھ سے طوطا اڑ جائے گا. آپ کو کوئی شرم کرنی چاہیے کہ ایک بار کی جی طلاق رجوع کر لیا پھر اس کو رکھ دے. اب عادت بنا لی ہے، روز طلاق دیتے. طلاق کو پسندیدہ کلمہ، اللہ کو سخت ناپسند ہے. یہ بات ہے. یہ دوسرا چانس ٹھیک ہے، بے شک 1000 کہہ دی ہیں، ایک ہی ہے. انہیں موقع ہے کہ یہ عدت کے اندر رجوع کر لیں، اور عدت گزر گئی ہے تو بیوی پھر راضی ہو تو نیا نکاح کر سکتے. مگر عدت گزر جانے کے بعد ہاتھ سے معاملہ نکل جاتا ہے، وہ بیوی کی مرضی پر رہ جاتا ہے کہ وہ نکاح نیا کرے یا نہ کرے. عدت کے اندر پاور ہے کہ وہ چاہے یا نہ چاہے آدمی کہہ دے کہ میں نے طلاق واپس لے لی. رجوع 2 مرتبہ زندگی میں یہ موقع ملتا. یہ جو ہے کہ ایک ہی بار کہہ دی، اتنی بار وہ اتنی طلاقیں نہیں شمار ہوتی. بے شک جتنی جی چاہے آپ کہتے رہیں. جیسے فجر کے وقت ہی آپ 5 نمازیں پڑھ لیں نا تو وہ 5 ہوئی نہیں، ان کا بھی ٹائم نہیں ہے. دوسری طلاق کا کوئی وقت نہیں کہ آپ کہتے ہیں ایک طلاق دینی چاہیے. اور آئندہ بھی اگر کوئی دینا چاہے توبہ اللہ پناہ دے تو چاہیے کہ ایک طلاق، اور اس میں بھی کئی چیزوں کا خیال رکھے، ورنہ وہ طلاق بالکل کرا دوں کوئی نہیں. بے شک ملا کہتے حیض میں طلاق نہیں، حیض کے دنوں میں جو طلاق کہتا ہے بالکل فضول بات. پاک ہونا چاہیے، اور پاک بھی ہو مگر وہ مل چکے، انٹر کورس ہو چکا، اس میں بھی نہیں دے سکتے. پھر وہ نہ حیض آئے اس کے بعد پاک ہو. پاک ہونا چاہیے عورت کو، اس پاکیزگی میں جماع نہیں کیا ہونا چاہیے. ایک وقت میں ایک طلاق دینی چاہیے، اور 2 عادل متقی نمازی پرہیزگار آدمی موقع پر ہونے چاہیے. اگر نہیں نہ سن رہے تو آپ نے کروڑوں بھی دے دی، کچھ نہیں. یہ پکے مسئلے جو بتا دیے، باقی بحثیں ختم نہیں ہوتی. چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. طلاق اللہ تعالیٰ نے بہت مشکل بنا دی ہے. آج جلدی سے نا گھر ویران ہو. مولانا صاحب وہ اس کے مقابلہ میں نکاح آسان ہے. نکاح ہے گھر آباد کرنا، اس کے لیے کوئی طلب. 2 بالغ آدمی سن رہے ہوں اور لڑکی لڑکا کہہ دے کہ ہم خاوند بیوی بن گئے، نکاح، اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں.
طلاق کے لیے یہ بہت سارے چیک ہیں کہ بہت سنبھل کر یہ دی جائے. اللہ دی مولانا صاحب یہ لوگ عمومی طور پر نوجوانوں کے اندر یہ طلاق دینے کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو جس کی بنا پر معاشرے میں بڑا فساد مچ رہا ہے. تو یہ جو لوگ بلا وجہ طلاقیں دیتے ہیں، کیا یہ بھی اللہ کے ہاں ان کی پکڑ ہوگی اور ان کی گرفت میں آ سکیں گے؟ بعد میں بیچاری عورتیں بھگتتی بہت پکڑ ہوگی ان پہ. جو عورتیں بھی بلا وجہ خلا مانگے ان پر بھی لعنت ہے. جو طلاق دیتے ہیں بلا کسی سبب کے، یہ بھی اللہ کی نزدیک مردود ہی. طلاق کوئی اچھی بات. ایک بات جو حضرت مسیح علیہ السلام نے کہی نا، وہ ہے دل کو لرزانے والی. سب کو سوچنا چاہیے کہ جسے خداوند نے جوڑا ہے اسے انسان نہ توڑے. اللہ نے اگر یہ سنجوگ بنایا تھا کیوں توڑ؟ اللہ کے پسند پر راضی رہو. بہت عمدہ فکر ہے کہ جس کو اللہ نے جوڑا ہے انسان نہ توڑے. یکتعون ما امر اللہ بہ بسر، اسی کو اللہ نے کہا کہ اس شے کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. ظالم لوگ ہیں یہ تو بالکل ناگزیر حالات میں کہ چارہ ہی کوئی نہیں اس وقت ہے، ورنہ یہ کوئی کھیل ہے. شعیب احمد صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ طلاق یا خاوند کے فوت ہونے کے بعد جو عدت ہے عورت کے لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنی ہی مدت کیوں ہے؟ کیا اس میں عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی؟ یہ بتا دیا جائے کہ وہ جاب پر جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیا شادی کی تقریبات اور دوسری کسی تقریب میں بھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بدقسمتی یہی ہے کہ ہم میں علم دین جو ہے نا وہ مفقود گم ہو گیا. کسی بارے میں بھی مسلمانوں کو صحیح معلومات نہیں. دنیا جہان کے علوم حاصل کر رہے ہیں، اپنے دین کی خبر نہیں. بیان کرنے والے بھی غلط کرتے. عدت جو ہے نا وہ عورت کے لیے کہ وہ عدت کے دن گزارے گی. مختلف عورتوں کے لیے مختلف ہے. اگر کسی عورت نے صرف نکاح کیا تھا، وہ گھر آباد نہیں ہوئی، کسی سبب سے وہ نکاح ختم ہو گیا، بات ہوگی، اس کی کوئی عدت نہیں. بس زبان سے طلاق نکلی، نکاح ختم، کوئی رجوع نہیں، کچھ موقع. یہ غیر مدخولہ بیویاں جن سے صحبت نہیں کی ان کا یہ ہوگا. دوسری وہ بیویاں جن کے ساتھ انسان بستا رہا، وہ پھر یا حاملہ ہوگی، اس کے پیٹ میں بچہ، اس کی پھر عدت وضع حمل ہے. بے شک طلاق کہیں اسی وقت بچہ پیدا ہو گیا وہ بھی ختم ہوگی، اور اگر 9 ماہ بعد جا کر پیدا ہوا اس وقت تک سوچنے کی مہلت. یہ آئلی قوانین صدر ایوب کے زمانے سے بنے نا کہ 90 دن، بالکل بکواس، کوئی بات نہیں. جن عورتوں سے صحبت نہیں کی کوئی عدت نہیں. جن کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بچہ پیدا ہونے. جو حاملہ نہیں وہ 2 قسم کی ہیں. بعض ہیں جن کو حیض آ رہا، ان کا یہ مہینے کا کورس ٹھیک ہے، وہ 3 مہینے. یہ 3 مہینے تھوڑے دنوں میں 3 حیض تھوڑے دنوں میں پورے ہو سکتے ہیں. امام بخاری نے ایک اور کیا واقعہ لکھا کہ 1 مہینے میں 3 حیض آ گئے. ادھر طلاق بھی حیض آ گیا، 2-3 دن بعد پاک ہوگی، 10 دن کے بعد پھر آ گیا. تو 3 حیض اگر بے قاعدہ ہو گئے شاید کئی مہینوں میں جا کر پورے ہو. 3 حیض آنے چاہیے. اور جو ہے ایسی ہے کہ اس کو حیض نہیں آ رہا یا وہ 3 مہینے. یہ ساری باتیں جو نا حمل والی بچہ پیدا ہو رہا ہے، حیض والی 3 حیض. جس کو حیض نہیں آ رہا وہ 3 مہینے. جس کو ہاتھ نہیں لگایا اس کی کوئی عدت نہیں. جس نے خلا لیا اس کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ حیض اور یہی 3 مہینے نہیں. اس کی صحیح حدیث اور جو ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1 مہینہ ہے. جس نے عدالت سے لیا نا خلا، 1 مہینہ اس کی عدت ہے. 1 مہینہ گزر گیا، حیض آ گیا، بس وہ نیا نکاح کر سکتے. یہ سارے عدت کے مسائل بیان کریں ماشاءاللہ. اور عورت کے لیے یہ عدت جو بیان ہوئی نا، اس میں کئی مسئلے ہیں جو امام ابن قیم نے علام الموقعین میں بیان کی. ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ حاملہ ہے تو اس لیے کہ نسب میں اختلاط نہ ہو، بچہ گڑبڑ نہ ہو جائے. ادھر پیٹ میں بچہ تھا اور کر لیا، کیا پتہ چلے گا پھر کس کا کیا نہیں. تو شروع گڑبڑی گڑبڑ. تو جب تک وہ پہلا بچہ پیدا نہ ہو جائے اور جس کا ہے حلالی بچہ اس کا نسب ثابت نیا نہیں کرے. اور جو موت کے بعد ہے کہ جب خاوند فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن وہ عدت گزارے، وہ اس لیے رکھی گئی کہ اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. لمبا اس لیے کر دیا گیا. اس میں ساتھ احداث سوگ بھی شامل ہے کہ یہ کوئی نہیں خاوند مرا اور یہ رنگ رلیاں مچانے شروع کر دے. اتنا رشتہ تھا، کوئی احترام ہونا چاہیے، کوئی افسوس بھی ہونا چاہیے کہ خاوند بچھڑ گیا.
وہ 4 ماہ 10 دن، اور اگر حاملہ پھر کہتے ہیں ہے وہی وضع حمل ہے، یہ اہل سنت کے گروہ کہتے ہیں کہ جو عورت تھی نا خامد مر گیا، اس کے پیٹ میں بچہ طلاق والی طرح کہ اس میں بچہ پیدا، مگر شیعہ حضرات کہتے ہیں نہیں یہ بات کوئی نہیں، ان دونوں میں سے جو لمبی مدت ہے نا آباد الرجل وہ پوری کی گئی، یا 4 مہینے 10 دن یا وضع حمل، 4 مہینے 10 دن ختم ہو گیا، بچہ نہیں ابھی پیدا ہوا، بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پہلے پیدا ہو گیا 4 مہینے 10 دن ہی پہ، ان دونوں میادوں میں سے جو لمبی ہے وہ پوری کی جائے، یہ بات مناسبت ٹھیک ہے، ورنہ ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے اس نے نکاح کر لیا تو پھر سوگ والی بات کہاں کری، یہ بات معقول و وزنی بات ہے، قبول کریں لوگ اب عدل اجل ہے کہ دونوں میادوں میں سے جو لمبی ہے اس کو لیا جائے۔ یہی بات میں آپ حضرات کے سامنے کہتا رہتا ہوں، جیسی کہ متون کہ اگر ساری فقہ اسلامی کو لوگ جمع کر رہے ہیں، جو آبادی ہے مسکت عمان کے، جو شیعہ حضرات ہیں، ان سب کی اکٹھی کر کے علماء کا بورڈ ان میں سے چیزیں چھانٹے نا تو مسلمانوں کی زندگی بہت شاندار اور درخشاں بن سکتی۔ ہر فرقے میں کچھ ایسے قیمتی موتی ہیں، مگر سب ضد ہیں کہ اپنی غلط باتوں پر بھی جمے رہیں گے، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، برا حال ہے مسلمان۔ مولانا اس میں جو اس نے وضاحت پوچھی ہے وہ یہ بھی ساتھ میں پوچھی ہے کہ ایک عورت جو احداد میں ہے، سوگ میں ہے، کیا وہ کسی شادی کی تقریب میں جائے گی تو لازمی طور پر اچھے کپڑے پہننے پڑیں گے اور کچھ بننا سورنا پڑے گا، تو عورت کو تو منع ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ شادی کی تقریب کو اٹینڈ ہی نہ کرے؟ بننا سورنا جو نا زینت یہ نہ کرے، باقی صاف ستھرے کپڑے پہننے یا نہانا یہ کوئی منع نہیں، ایسا نہیں کہ وہ گندگی کی حالت میں رہے، نہایا کرے، صابن جو ہے نا وہ بھی استعمال کرے، جو بازار کی ہے نا بنی ہوئی اچھا میک اپ کا سامان یعنی وہ سے بچے، ان سے بچے، یا یہ سینٹ وغیرہ ایسے استعمال نہ کرے، زیورات نہ پہنے، سادہ حالت میں اچھے لباس میں بے شک جائے نہا دھو کر، کوئی منع نہیں۔ یعنی صاف ستھرا رہنا ایک الگ چیز ہے اور میک اپ کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، یعنی یہ آپ بھی اللہ نے عقل دی ہے سمجھ سکتی، صاف ستھرا کہ کوئی نہیں منع کرتا، نہ آنے جانے سے روکتا، صحیح، اگر وہ جاب کر دی جاب پر دی، صحیح۔ کئی لوگ 4 دیواری میں بند کر دیتے ہیں، اس سے باہر ہی نہیں نکلنا، یہ کوئی خیر خانہ۔ بالکل صحیح۔ ایک دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب میرا ایک دوست ہے وہ روزے کی حالت میں بھی قوالیاں سنتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے اس سے یاد الہی حاصل ہوتی ہے، روزے کا مقصد بھی تو یاد الہی ہے، اگر میں یہ سن لیتا ہوں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ آپ فرمائیے، گانے تو دور کی بات، کیا یہ روزے کی حالت میں ہم قوالی وغیرہ سن سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ وہ قوالی کوئی برے کلام پر مبنی نہیں ہوتی؟ آپ نے خطبہ کے دوران بھی سنا نا کہ علامہ اقبال مرحوم شکایت کرتے ہیں کہ 2 ہی امت کے پیشوار امام گروہ تھے، صوفی تھے، فلاں تھے، تو صوفیوں کا کہتے ہیں کہ صوفی پشمینہ پوش و کار، جو گودڑیاں پہنتے ہیں اون کا لباس، صوفی پشمینہ پوش و حال مست از شراب نغمہ قوال، قرآن نہیں سنتے، قوال کے نغموں سے مست رہتے، در نمیز آج سب شعر عراقی در دل، عراقی کے شعر پڑھے جائیں نا اس سے ان کے دلوں میں حرارت پیدا ہوتی، در نمی ساتھ بمحفل کا، قرآن نہیں ان کی محفل میں بار پاتا، اس کی گنجائش نہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے، یاد تو آپ کو قوالی سے ہوتی ہے، قوالی اللہ کے دین سے دور کر، جو ابن عباس حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ساتھ سننے سے کیا ہوتا، جیسے پانی سے کھیتی اگتی ہے نا، اس طرح آدمی ان چیزوں میں لگا رہا ہے، نفاق ہوتا، دین سے دور ہوتا جائے گا، کوئی اللہ کا ذکر نہیں آئے گا، اللہ کے ذکر کے یہ قرآن ہے، نماز ہے، اذکار ہیں۔ امینہ فلپائن سے پوچھتی ہیں مولانا صاحب میں نے پڑھا ہے کہ ایک عورت کی نماز مرد کی نماز سے مختلف ہوتی ہے، کیا وہ مرد ہی کی طرح بیٹھے یا مرد ہی کی طرح اٹھے یا مرد ہی کی طرح رکوع سجود کرے؟ آپ اس بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں۔ امینہ بچی کا جو سوال ہے اس بارے میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، یہ دوسرے کچھ لوگ ہمارے ساتھی کہتے ہیں نہیں مرد کی طرح ہی پڑھے، سجدہ کرے تو ابھرے، اس کے سرین وغیرہ صاف نظر آئے، رکوع کرے تو پورا پچھلا حصہ جو ہے نا وہ نمایاں ہو، مگر ان کی باتیں بالکل اجماع امت کے خلاف، شیعہ سنی کوئی امام اس کا قائل نہیں، عورت کی نماز مرد سے مختلف، اس نے ہر حال میں ایسی حیات اختیار کری، ایسے طریقے جس سے جسم جو ہے نا چھپا رہے، باہر نہ ہو، نمایاں نہ ہو، پوشیدہ، سجدے میں جائے پیٹ جو ہے نا رانوں کے ساتھ لگائے، پاؤں دونوں ایک طرف نکال دے، زمین پر بچھ کر سجدہ کرے، مرد نہ ایسا کرے، مرد کے پونی اوپر اٹھی ہوں،
رکوع میں بھی جائے تو صرف تھوڑا سا نہ جھک جائے، ہاتھ جو ہے نا بس انگلیاں گھٹنوں تک پہنچ جائیں، زیادہ جھک کر پیچھے ہونے کی ضرورت ہے۔ سجدے میں بھی جائے تو بجائے جس طرح مرد جاتے ہیں کہ پہلے گھٹنے لگاتے ہیں، پھر اس میں بھی نہیں، مرد جو ہے نا وہ پہلے لگاتے ہیں ہاتھ اور پھر جاتے ہیں، اس میں بھی یہ نمایاں ہو جاتا وہ بس جیسے ہم کی حضرات کرتے ہیں گھٹنے پہلے ہاتھ سمٹائی ہر حال میں اپنا کر رب نے دیے سمجھے کہ پردہ ہے۔ چاروں امام بھی یہ کہتے ہیں، جیسے ساری امت کہتی ہے، لوگ اپنی طرف سے کیا دیتے ہیں، نہیں کہیں لفظ نہیں لکھا ہوا، تو امینہ بچی کو بھی یہی لوگ کہیں گے کہ حدیث میں فرق نہیں آیا۔ ان حدیث کے پرستاروں سے پوچھنا تھا، یہاں بھی کئی بیٹھے ہوں گے کہ کہیں رمل کے بارے میں آیا کہ جب جا کر پہلا طواف کرے بیت اللہ شریف کا تو پہلے 3 چکر جو ہے نا مرد تیز سے چل کے آئے ذرا دوڑے، عورتوں کو ساری امت کہتی کہ وہ یہ رمل نہ کرے۔ اب لفظوں میں بیٹا یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے مرد، ساری امت نے سمجھا کہ عورت بھاگے گی، پستان اس طرح ہلیں گے، کیا ہوگا بے پردگی۔ اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان چکر جو ہے ان میں میلانہ کریں، دونوں ستونوں کے درمیان دوڑنا، مرد دوڑیں گے عورتیں نہیں دوڑیں گی، لفظ نہیں حدیث میں، مگر یہ ساری امت مان، عورتوں نے جو دین سیکھا نا سارے اماموں نے اس کو لینا چاہیے۔ یہاں مولانا یہ بھی ایک وضاحت ضروری تھی کہ خواتین کو ہم نے عمومی طور پر مکہ میں جب وہ کر رہی ہیں صفا مروہ کے درمیان میں، تو میں نے انہیں دوڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے، تو خواتین انہیں کون انہیں یہ بتا دیتا ہے کہ آپ بھی دوڑیں؟ بتاتا انہیں بیٹا کوئی نہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کوئی داڑھی والا اس کو سمجھ لیتے ہیں عالم، مسئلہ پوچھنے وہ سارے عالم ہوتے ہیں، اسی طرح دیکھا دیکھی لوگ یہ کرتے جاتے ہیں، زیادہ تو حج پر ان پڑھ اور بے علم لوگ ہی اکٹھے ہوتے ہیں، وہ عالم ہوتے ہیں، عالم جو خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس لیے جھاڑو جاری رہتی ہے۔ بتانا چاہیے کہ رمل اور جو ہے نا صفا مروہ کے درمیان تیز چلنا یہ مردوں کی، عورتوں کے لیے کوئی نہیں ہے۔ ایک دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب کیا صرف قرآن کریم فقط ہم ناظرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کا بھی کوئی ثواب ہے؟ میں نے دیکھا ہے ترجمہ تفسیر کے چکر میں کئی لوگ تو ڈیلی سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ برائے مہربانی مجھے فرما دیں کہ ترجمہ تفسیر اپنی جگہ پر صحیح، لیکن کیا ہم یہ ناظرہ پڑھنا اب گھروں میں بند ہو گیا اور کسی گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز؟ یہ بھی شیطان کے حربے ہیں، طرح طرح سے نیکی سے روکتا کہ جو بیچارے پڑھ ہی سکتے تھے ناظرہ دیکھتے، قرآن مجید سے محبت کرتے، باہر پڑھتے، وہ بھی محروم رہے، انہیں کہا نہیں چڑھنے کے بغیر پڑھنا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلا سٹیج ہی تھا وہ برباد کر، پہلے سیڑھی پر تو چڑھتے پڑھتے، پڑھنے میں ایک ایک حرف پر 10 حرف نہیں، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں، یہ 3 الگ حرف ہیں، الف لام میم، اور ان پر 30 نیکیاں لگتی ہیں، اس لیے جو پڑھتے ہیں نا بیچارے ان کو نا کہ کوئی فائدہ نہیں، بہت فائدہ۔ باقی جو اس سے آگے پڑھ سکتے ہیں کہ پڑھے لکھیں ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، پھر وہ آگے چلیں، پھر سے اگلا مرحلہ کہ عمل کریں۔ یہ جو ہے نا مطالعہ، پھر علم، پھر عمل، یہ سارے اسٹیجز ہیں، مگر جو پہلے پڑھی چڑھ سکتے ہیں بیچارے سیڑھی پر، وہ وہاں سے بھی کیوں رہ جائے۔ اگر کوئی بیچارہ پڑھ بھی نہیں سکتا، میں نے کئی سادہ آدمی کو دیکھا کہ مسجد میں وہ قرآن مجید کھول لیتے اور صرف انگلی پھیر، وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، محبت سے پھیرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کی بھی قدر کرے گا۔ یہاں میاں نورم بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی منشی فاضل ہیں فارسی کے عظیم ہیں، تو مولانا نے جو رومی نے ایک حکایت لکھی وہ ذکر کے لیے کہ بہت مناسب ہے، جو اللہ اللہ ہم کرتے رہتے ہیں، سمجھ آئیے نا۔ آج کی محفل میں سمجھیں، یہ نچوڑ ہی سمجھیں، رمضان شریف میں بھی ذکر کی طرف توجہ کریں، پڑھتے رہے ایسے اذکار، رے کا دید مجنوں را یکے سہرا نہ کرنے والا۔ ایک جنگل میں گھومنے والے آدمی نے دیکھا کہ مجنوں کیس بیٹھا ہوا، دید مجنوں را یکے سہرا نور در بہا بانے غمش بنشستہ، کہ اپنے غموں میں وہ تنہا بیٹھا ہوا، محبت سے اسی لہلا رے کاغذ بود و انگشتاں کرا، ریت کو اس نے نا کاغذ بنایا ہوا تھا، اپنی انگلی کو قلم بنایا ہوا تھا، میں نمود بحر کا نام رکھ، کسی کے نام خط لکھ رہا تھا، تو میں اسے پوچھا، گفت ہے مجنون شہزاد چیز تھی، یہ نویسی نامہ بہرے کی، میں نے اس سے پایا مجنون پاگل، تو یہ کس کے نام خط لکھ رہا؟ اس نے کیا خط کیا لکھ رہا ہے؟ گفت مشق نام لیلا نیکنا، آج میں لیلا کے نام کی مشق کرتا ہوں، لیلا 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 لیلا، اس طرح دل میں جو آگ ہے اس کو تسلی دے۔ تو رومی فرماتے ہیں عشق مولا کا لیلا بولا،
تو لیلا کے عشق سے بھی اللہ کی محبت کم ہوگی. بہرے وہ اللہ کے لیے تو زیادہ چاہیے کہ ہر وقت اللہ 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 لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے. گفت مشق نام لیلا خاطر خود رات تسلی، اپنے دل کو تسلی دیتا ہے، اس نام سے دل کو ذرا سکون ملتا ہے. تو پھر فرماتے ہیں عشق مولا کیا کمت لیلا بہرے ہوئے. اللہ کے لیے تو زیادہ چاہیے کہ آدمی اس کام میں گم ہو. تو معمولی نہ سمجھا کریں، پڑھے لکھے بھی گمراہ ہو گئے، ذکر نہیں کرتے. ذکر جو نا بیان اس کے لیے مجھے یاد ہے 10 ذکر ہیں سارے حضور نے جوڑے. دفتر بے شک کتنا لمبا، خلاصہ 10 ہے. وہ انشاءاللہ نا اسی جمعہ میں کہنا بیان کریں انشاءاللہ کہ یہ 10 ہیں ذکر. اس کے آگے ایک ایک بہت ہیں لمبی چوڑی دعائیں، مگر اس کو اپنا رہے ہیں. ایک ایک ذکر دینا اس کا ایک ہی ٹکڑا لے لیں، کچھ ایک اس کے لیے کرتے جائیں. کل اذکار جو ہے نا نبی علیہ السلام اس کا 10 ہیں، اس کے سارا اس کے اندر آ. اس کا مطلب ہے کہ انسان کو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا خصوصی ذکر کرتے ہر رہنا وقت چاہیے. یاد کرے، اللہ کو یاد کرے، اس کے رسول اور اس کی حال کو یاد کرے. یہ درود شریف ان 10 ذکروں میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کے رسول اور ان کے جو پیروکار جنہوں نے ہم تک پہنچایا ان کا احسان مند ہو، ان کے لیے دعائیں کرتا رہا. مولانا یہاں سردس یہ بھی ایک بتا دیں کہ یہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرنے والے وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. تو کیا ہم روزہ رکھتے وقت استغفار پڑھتے رہا کریں منہ سے جب ہم سحری کھا رہے ہوتے ہیں، یا اس کے لیے کوئی الگ وقت متعین کر لیں؟ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرمائیں. سحری تو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سحر کے وقت کھائی جاتی ہیں، ورنہ بلا سحر جو ہے نا وہ صرف روزوں میں نہیں، سارا سال جو وقت ہے نا تہجد کی نماز کہ فجر کی اذان سے پہلے یہ سحر ہی سحر کا وقت ہے. تو یہاں ہی کہا کہ میرے بندے جو ہیں ان کے پہلو بستروں پر نہیں ٹکتے، وہ سوئے نہیں رہتے غافلوں کی طرح. اب تو حال ہو گیا کہ سورج نکل کر لوگ بڑی مشکل سے فجر پڑھتے ہیں. فرمایا میرے بندے تتجافا جنوبہم، وہ کہاں سو سکتے ہیں، ٹکتے نہیں ان کے پہلو بستروں، کھڑے ہوتے ہیں. وہ بالاسحار ہم جیسے تہجد پڑھ پڑھ کر تھک جاتے ہیں، مگر جب سحر ہونے کا وقت آتا اس وقت بھی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکا، مہربانی فرمانا بخش. بڑا قیمتی وقت ہے سحری، بڑا قیمتی. ایم ڈی رحیم اللہ انڈیا سے ہم سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ قرآن کریم جب ایک آدمی اپنی زندگی میں کاشو نے پوچھا نا تو پھر ساجی رحمۃ اللہ علیہ بھی یاد آئے. وہ کہتے ہیں کل صبح کے وقت ایک پرندہ جو تھا نا وہ چیخ رہا جی، اس کے چیخنے سے اس کے نالے سے نا میری عقل ہوش اور ساری طاقت جاتی. میں بے ہوش ہو گیا، بڑا رویا. تو میرے ایک ساتھی تک بھی آواز پہنچ گئی تو اس نے کہا مجھے یہ امید نہیں تھی کہ ایک پرندے کے چہچہانے سے تو اتنا بے قرار ہو جائے گا. گفتم میں نے اس سے کہا کہ یہ انسانیت کا طریقہ نہیں کہ پرندہ اس وقت خدا کو یاد کر رہا اور میں سویا ہوں. اس لیے فجر کا وقت پرندہ چہچہا رہا ہو یاد کر رہا اپنے آقا کو. گفتمی شرط آدمی اتنے مرغ تسبیح خان و من خواب ہو. مرغ اس وقت سے تسبیح کر رہے ہوں پرندے اور ہم سوئے پڑے. یہ بدقسمتی ہے بیٹا. قرآن و حدیث ہمیں جھنجھوڑ کر سچا انسان ہی بناتے ہیں اور کچھ نہیں. اللہ انڈیا سے ایک دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب قرآن کریم انسان کو جب وہ زندگی میں پڑھے گا تو فائدہ دے گا، لیکن اگر مرنے کے بعد اس کا کوئی رشتہ دار اس کو پڑھتا ہے تو اس کو کیوں نہیں فائدہ دے سکتا؟ اصال ثواب کی یہ دلیل کس حد تک کارگر ہے؟ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیں. نہیں بس انہوں نے بیان کر دی، کچھ پک تو نہیں رہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں اس وقت وہ کھانا مجھے فائدہ پہنچاتا. اب کوئی دوسرا کھانا کھا کیا میں نے جو کھایا اس کا اثر مولوی صاحب کو ہو جائے یہ تو کوئی بات نہیں. یہ سارے صاحب جو نا یہ سارے مسلمان جو کرتے سارے گروہ تقریباً یہ بے اصل شاید بے شک مت پر فتویٰ لگائیں. کوئی آدمی نیکی کر کے دوسرے کو نہیں دے سکتا. دعا کر سکتے ہیں ہمارے کے لیے جو فوت ہوئے، جنازہ پڑھیں، قبر پڑ جائیں، آگے پیچھے کریں. بخشش کی دعا اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. آپ بجائے اس کے کہ میں نے 2 رکعت پڑھی جو ہے نام اس کا مجھے ملنا نا، یہ مجھے نہ دے فلاں کو دے، یہ اللہ پر بھی تہمت کہ اللہ کے پاس اپنا کچھ نہیں کہ میرا بھیجا ہوا پارسل آگے بھیجے گا. یہ کوئی نہیں. اللہ سے کہیں کہ تو بخش رحمت فرما. یہ سارے ثواب کوئی چیز نہیں، نیابت پر حق کہ آپ نے روزے چھوڑے بلا وجہ، تندرست سے رمضان کے روزے آپ کے ذمہ رہ گئے، یا آپ نے منت ہی مان لی کہ میں اللہ یہ کام کرے چلے روزے نہیں رکھ سکے. اسی طرح حج آپ کا رہ گیا
یہ ہے کہ کسی کا فرض اس کے ذمہ رہ گیا نا، اس کی جان نہیں چھوٹی، وہ قرض بن جاتا، وہ جیسے اس کے وارث بندوں کا قرض ادا کرتے ہیں نا، یہ اس کا نائب بن کر اس کی جہاں اس کی اولاد پھر یا دوست وہ قرضہ ادا کر، یہ فرض کی بات ہے جو اس کے ذمہ تھا اور وہ خود کرنا چاہتا تھا، کسی وجہ سے نہیں۔ اس کو کہتے ہیں نیابت، کہ اس کا نائب بن کر اس کا فرض ادا کر دینا۔ یہ اگر وہ نیت رکھتا تھا تو جان چھوٹ جائے گی، ورنہ حضور نے فرمایا جیسے بندوں کا قرض ہے نا، اللہ کا بھی یہ قرض ہے۔ تو آپ سوچتے ہیں جو ہٹے کٹے تندرست نہیں رکھتے ان کا کیا اثر ہوگا؟ جب مرے کی جان بھی نہیں چھوٹتی جب تک اس کی طرف سے وارث ادا نہ۔ جو نفلی نیکیاں نا کہ اس کا تو خیال بھی نہیں تھا میں اب کر کر کے دوں، یہ نہیں گننے کیا۔ صدقہ بھی وہی ہے کہ ساتھ میں نبادہ نے کہا میں سفر میں تھا، میری ماں فوت ہو گئی اچانک، اس سے لوگوں نے کہا خیرات کرو، اس نے کہا جی تو چاہتا ہے خیرات کرنے کی مگر میں مالک نہیں، مالک تو بیٹا۔ جب ان کو بتایا انہوں نے حضور سے یہ کہا کہ موقع ملتا تو صدقہ کر، اس وجہ سے آپ نے فرمایا تم ان کا ارادہ پورا کر۔ تو نیابت کو اور اثارِ ثواب کو جو الگ نہیں کرے گا اس کو نہیں حدیث سمجھا۔ نیابت بالکل برحق ہے کہ کسی کے اپنے روزے یا حج وغیرہ رہ گیا وہ اس کے وارثوں کو ادا کرنا پڑے۔ جی ایک انہی صاحب نے انڈیا سے ہم سے یہ بھی سوال پوچھا ہے، مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ ہم کیا صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ آپ پوچھتے ہیں تو میں بتاؤں گا، مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہ میں کسی کا لحاظ کر لوں۔ آپ مجھ سے پڑھوائیں، میں آپ کو کیا پتہ کتنی مرتبہ پڑھتا۔ یہ درود پاک مختصر ہے، بڑا پیارا ہے، توجہ اور حضور سے آدمی پڑھتا ہے، بالکل جیسے سامنے ہوتا ہے ایسے کہہ رہا۔ مگر غلطی یہ ہے کہ لوگ اس پہ یہی سمجھنے رکھتے ہیں کہ آپ سامنے ہیں، حاضر ناظر ہیں، سنتے ہیں۔ چالاک لوگوں نے یہ بات کی، ایک وہ جھوٹے ہیں، دوسرے ڈر گئے کہ یا رسول اللہ کہہ دیا لہکا ایسے حاضر ناظر۔ یہ حاضر ناظر کی کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول تو بہت بلند ہیں۔ ہم قائد اعظم ہیں علامہ اقبال، ان کو اے قائد اعظم اے اقبال یہ اشعار پڑھتے ہیں، ان کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پہ اے کہہ کر، یہ عربی میں آئی ہے، یہ اپنے ذہن میں ان کو حاضر کر کے محبت سے کہتے ہیں، سچ مجھ سامنے نہیں ہوتے۔ باقی دروش فرشتے پہنچاتے جو آپ نے خبر دی نا، اگر آپ کہہ دیتے میں دور سے بھی سنتا ہوں، ہمیں کیا اعتراض تھا، اللہ طاقت دے سکتا، مگر خود آپ نے فرمایا کہ من صلی اللہ علیہ جو درود پڑھتا ہے انا للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین میں گشت کرتے ہیں، یبلغونی من امتی السلام، وہ میری امت کا سلام پہنچا دے۔ جیسے میں کہوں نا السلام علیکہ یا نبی یا السلام، تو اسی کو ڈائل کر، تو یہ سمجھ کر کوئی ڈر نہیں، پڑھا کریں، چھوڑیں سنیت وہابیت کو۔ جی سعود ہاشم صاحب حفیظ جلندری نے جو سلام کہا وہ بیٹا عربی میں کریں یہی ہے، سلام ہے آمنہ کے لال ہے محبوب صبح، سلام ہے فخر موجودات فخر نو انسان۔ یہ عقیدت کا بیان ہوتا ہے، اس میں سننے سنانے کی کوئی بات نہیں، دونوں گروہ غلط ہیں، جو چڑھتے ہیں یہ بھی برے، جو حاضر ناظر سمجھ بیٹھتے ہیں ان کی بھی غلط۔ سعود ہاشم صاحب کہتے ہیں میں سعودی عرب میں مقیم ہوں اور میرا گھر مسجد سے کافی دور ہے، تو میں نے گھر میں ہی جماعت کروانا شروع کر دی۔ اب میرا گھر مسجد کے قریب آ گیا ہے، میں وہاں جانا شروع کر دیا ہے، لیکن اب میرے بچے اور میری بیوی پر ویسے ہی تربیت کے اثرات مرتب نہیں ہوتے جیسا کہ میں پہلے نماز گھر میں پڑھتا تھا اور ان کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیتا تھا۔ ایسی صورت میں کیا میں مسجد میں جانا ترک کر دوں، گھر میں ہی پڑھنا شروع کر دوں تاکہ ان کی تربیت ہوتی رہے؟ برائے مہربانی مجھے اس کے بارے میں ذرا وضاحت سے فرما دیں۔ بڑے خوش نصیب اللہ نے آپ کو توفیق دی، بچوں کی تربیت کا آپ کو خیال ہے یہی ہونا چاہیے، اولاد کو دوزخ سے بچانا چاہیے۔ مگر دوسری طرف جو ہے نا مسجد قریب ہے تو وہاں آپ کو جماعت کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، یہ بھی بہت ضروری حکم ہے۔ آپ وہیں جائیں، ان کے لیے یہ کریں کہ ویسے ان کو سمجھا کر، اور کبھی کبھی نفلوں کی جماعت میں کر لیا کرے، کوئی رکھتے ہیں جو نا اشراق وغیرہ کی ذات، اس میں امام بن کرے یہ پڑھا دیا کریں، چلو دوسرا کام بھی ہو جائے گا تربیت۔ بعد جماعت نماز جو ہے نا فرض یہ مسجد میں کریں۔ محمد خان یو کے سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ غزوۃ الہند والی حدیث کیا صحیح ہے؟ آپ کے مطالعے سے گزری ہوگی، اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں مجھے ذرا وضاحت سے فرمائیں۔ حدیث پاک ٹھیک ہے بالکل، کہ دو لشکر ہیں جن کو اللہ نے دوزخ سے رہا کر دیا، ایک جو ہند پر چڑھائی کرے گا، دوسرا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو کر دجال سے جنگ لڑے گا۔ مگر اس کا جو انتباق ہے نا اپلیکیشن کی، یہ جو لشکر اب جا رہے ہیں یہ بات نہیں، غزوہ ہند بہت پہلے ہو چکا، جو پہلا اسلامی لشکر آیا نا ہندوستان پر
اسی لیے ابو ہریرہ کہتے تھے کہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی لمبی کرے، میں اس فوج میں جاؤں، بات بگاڑنی نہیں چاہیے جس طرح آئی ہو۔ پہلا لشکر جو ہندوستان کا، یہ کوئی نہیں چڑھائی کرتے رہیں گے، یہ کرتے ہیں اگر نیچے لے کر لائن کو بدل دے گا، مگر ابر جو ہے نا پہلا لشکر وہ یہ نہیں، وہ پہلے جو گزر گیا نا مسلمان، ان کی بات ہے، اور آخر میں جو دجال سے جنگ لڑیں گے وہ دوسرا لشکر ہو۔ جی حدیث پاک ٹھیک ہے۔ جی راؤ اور سلام صاحب پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب جس مسجد میں ایک دفعہ فرض نماز ہو جائے، کیا دوبارہ وہاں مسجد میں دوسری دفعہ فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے جماعت کے ساتھ یا نہیں؟ یعنی دوسری جماعت سلام صاحب اگر تو لوگ اس کو عادت بنا لیں، یہ فیشن ہی بن جائے کہ کچھ لوگوں نے جماعت کی پھر آئے انہوں نے کر لی، پھر جماعت تو کوئی نہ کوئی انتشار ہی ہوا، بجائے اتفاق ہے گڑبڑ، بائی چانس ہو جانا کسی وجہ سے کچھ لوگ رہ گئے، جی کوئی جنازے میں چلے پھر کبھی کبھار چھپ چھپا کر ایک ہی تو رائی کے برابر ثبوت ملتا۔ ایک آدمی پڑھ رہا تھا تنا، آپ نے کہا کوئی ہے جو اس کو 27 نمازوں کا ثواب دلا دے، حضرت ابوبکر ساتھ کھڑے ہو گئے، اس کے علاوہ کوئی جماعت نہیں ہوئی، نہ لوگوں نے یہ کوئی عادت بنائی ہوئی تھی۔ تو سوئی کے ناکے میں سے ہاتھی نہیں گزارنا چاہیے، صحیح کہ جماعتیں ہونی چاہیے، جماعت کیا ہو پھر سے تفریق ہوئی، پہلی جماعت میں سب شامل تھے۔ یہی ساتھی ہم سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب دین کا علم نیا نیا پڑھنا شروع کیا ہے، آپ میرے جیسا کوئی بدنصیب رہ جائے جماعت سے تو اس کو چاہیے منہ چھپا کر گھر چلا، گھر جا کر نماز پڑھے، اتنا اعلان نہ کرے کہ میں رہ گیا تھا اب پڑھ رہا ہوں، لوگوں کو بھی نہ یہ جرت دلائے کسی طرح رہ جائے گا، چھپنا چاہیے اس کو، اپنے گناہ کو چھپائے۔ دوست پوچھتے ہیں کہ دین کا نیا نیا علم حاصل کرنا شروع کیا ہے، اب ماشاء اللہ ماشاء دعا کریں کہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ دوسرا میرے لیے کوئی ایسی تفسیر بتا دیں جو بہت آسان قسم کی ہو اور میں ایزیلی اسے سمجھ سکوں، تفسیر کا نام اور مصنف کا نام بتا دیں۔ یہ سوال بہت بچوں کی طرف سے آتا ہے، ان دنوں میں بڑے لوگ ملے بھی ہیں اور دور سے ہی پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی تفسیر جو ہماری دسترس میں ہو، مل بھی سکے، ہم سمجھ سکیں اس کو، پہلے بڑی اونچی کتابیں بتا دیں، کیا سمجھیں گے بیچارے۔ ہاں جی تو اس کے لیے اگر وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ بریلوی علماء نے قرآن کی کیا تفسیر کی ہے تو اس کے لیے اور چھوڑیں ضیاء القرآن، پیر محمد کرم شاہ اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ، دستر رائے شریف عالم کے پڑھے لکھے تھے، عالم تھے، جامعہ حضرت سے فارغ، انہوں نے ضیاء القرآن، ضیاء النبی، وہ قرآن پڑھے یا سیرت پر، یہ آرا ترجمہ اردو شرح بھی بہت اچھی ہے، اور ادھر پڑھے تو پھر اس کو چاہیے مودودی صاحب کی تفسیر القرآن پڑھے، اس سے آگے نکل جائے تو پھر تدبر قرآن پڑھے، تدبر قرآن جس نے نہیں نہ پڑھی بالکل محض، قرآن کا نہیں پتہ چلا، تفہیم القرآن میں بحث ہیں نا کہ قرآن کی نے یہ کہا فلاں، یہ تدبر قرآن صرف قرآن کہ قرآن پر عربی زبان سے غور، ایک ایک لفظ کی جو باریکی خوبی کہ یہ اللہ نے کیوں استعمال کیا، ایک آیت کا دوسری ایسے جوڑ، تو تدبر قرآن پڑھے لکھے لوگ ضرور پڑھیں ورنہ بدقسمت ہے۔ اور شیعہ حضرات میں سے جو ہے نا فصل الخطاب، یہ تفسیر مختصر اور سید علی نقیل لکھنوی دین تھے نا علی گڑھ یونیورسٹی میں شیعہ شعبہ، ان کی شہید انسانیت بھی بیٹا پڑھنی چاہیے۔ جب 13 صدیاں پوری ہو گئی نا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو، 14ویں صدی شروع ہوئی، تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اس موقع پر دنیا کو کچھ تحفہ دینا چاہیے۔ امام کا جو کام تھا وہ کیا تھا؟ لوگوں نے مٹی میں ملا دی، کچھ نے کہا یار ایک آدمی نے نادانی سے کام کیا، نظر آتا تھا کہ دنیا ساری خلاف ہے، فوج ساتھ نہیں تھی، چند بچوں کو اور عورتوں کو لے کر وہ میدان میں چلا گیا، ایک حماقت کہنا چاہیے اس کے علاوہ۔ کچھ اس طرح بیٹا تبصرہ کرنے لگے، کچھ نے کہا نہیں لوگوں نے بے وفائی کی، کوفیوں نے دھوکہ ہو گیا، کچھ نے کچھ کہا، کچھ نے کہا خلیفہ کے خلاف کیوں کہا، تو شہید انسانیت سید علی نقی، اس کو بھی جو نہیں نہ پڑھتا امام علیہ السلام کے مشن کو نہیں سمجھ سکتا، کوئی پتہ نہیں چل سکتا کہ کیوں اٹھے، کیا غرض تھی، کس طرح یہ واقعہ بھیج، شہید انسانیت 14ویں صدی کا تو، اور تفسیر ہے فصل الخطاب، مختصر ہے، لمبی چوڑی بحثیں نہیں، نچوڑ ہے۔ اب اور کوئی بات ہے یعنی بریلوی حضرات اگر ضیاء پڑھنا چاہیں تو ضیاء القرآن، دوسرے بھی پڑھیں، ضیاء کوئی نہیں، النبی۔ میں نے بتا دیا کہ اگر وہ پہلے پڑھنا چاہتا نا ایسے خیالات کے حامل لوگوں، پیر کرم شاہ صاحب ہیروی صاحب کی اللہ رحمت فرمائے، بہت پیاری کتاب۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان